بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میت کا تیسرا 40واں اور سال کا کھانا یہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ کئی دفعہ عرض کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ تو ہمیں تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس گھر میں اس قسم کا کوئی صدمہ پہنچے، چونکہ اس گھر میں چولہا جلانا مشکل ہوتا ہے، تو بچے، بوڑھے، جوان، بھوک تو سب کو لگتی ہے۔ صدمہ جتنا مرضی شدید ہو، ایک ٹائم نہیں کھائے گا، 2 ٹائم نہیں کھائے گا، آخر کار اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑے گا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے تم کھانا بناؤ، اپنے گھر والوں کو حکم دیا۔ تو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست یار، ہمسائے، وہ اس بات کا اگر اہتمام کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میت کے ہاں جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھلا دیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایک اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، چند گمراہ عقائد کے علماء نے اس بات کو رواج دے دیا کہ جی یہ میت کی بخشش کے لیے ضروری ہے، آپ تیسرے دن کھانا دیں، پھر 10ویں دن دیں، 7ویں دن دیں، 40ویں دن دیں، پھر سال کے بعد برسی منائیں۔ اس سے میت کی روح کو سکون پہنچتا ہے۔ پھر وہ آ کے بتاتا ہے بعض دفعہ کہ جی آپ کی میت کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، جنت میں ہے لیکن لباس نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ گھر والے اس کو سوٹ دے دیتے ہیں، یہ مولانا صاحب یہ آپ سوٹ لے جائیں، پھر اس کو پہنچا دیں۔ پھر اللہ نے اس کو جنت دے دی ہے، کپڑے نہیں دیے۔ عقل سے پیدل بات کرتے ہیں۔ جس رب نے اس کو جنت دی ہے اس کو کپڑے نہیں دیے، اس کو جوتا نہیں دیا، وہ مولوی صاحب لے کے جائیں گے تو جا کے وہ پہنچائیں گے اس کو۔ یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، اس سے باز رہیں۔ یہ تیسرے کا، 7ویں کا، 10ویں کا، 40ویں کا کھانا، برسی وغیرہ، یہ بالکل بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی کھانا دینا، اس انداز سے میت کی معافی کے لیے کام کرنا، اور بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثلا ابھی شروع ہو گیا ہے، عرصہ دراز سے شروع ہے، 20-30 سال سے اذان دینا۔ میت کو دفنانے کے بعد پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک مولانا تھے، وہ باقاعدہ اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے کہ ابھی تمہارے پاس فرشتے آ چکے ہیں، تم کلمہ پڑھو، تم دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تم اب بھی پڑھ کے سناؤ۔ اور پھر وہاں پہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ وہ احادیث پتہ نہیں کہاں گئی، اور جس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے یوں دین بنا کر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یہ بدعات ہیں، اس میں بالکل شرکت مت کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں، حوصلہ افزائی مت کریں۔ اچھا، مولوی صاحب کو بھی تو مر جاتے ہیں، اس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کسی نے مولوی کی والدہ کا 40واں کھایا ہو، ساتہ کھایا ہو، تیسرے کے کھانے کھائے ہوں، برسی کے کھانے کھائے ہوں، وہ کیوں نہیں کرتا؟ جو دین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے، پھر صحابہ کو بتایا کہ یہ ہے دین۔ تو یہاں پہ آ کے اگر یہ دین ہے تو وہ کیوں نہیں کرتا بھائی، وہ بھی کرے۔ تو یہ ساری کی ساری خرافات ہیں، ان کا حکم بدعت کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی آدمی کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسلام کو گرانے میں معاون اور مددگار ہو رہا ہے۔